بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پورا گاؤں جانتا ہے تیری ماں بد کردار ہے، پھر تو کیوں اتنی پارسا بن رہی ہے؟ سردار اجمل نے میری چادر کھینچتے ہوئے کہا۔ میں بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ میں حافظ قرآن تھی، قرآن خوانی میں جا رہی تھی۔ جب سردار اجمل کی نگاہ مجھ پر پڑی، وہ مجھے اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لایا۔ ابھی سردار اجمل مجھے زمین پر پٹکا، مجھے نوچنے ہی لگا تھا کہ میں ہوش کھو بیٹھی۔ جب آنکھ کھلی تو سردار اجمل خوفزدہ سا میرے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس کا جسم لرزا تھا۔ میں نے حیرت سے جو ہی آج صبح میں سویرے اٹھ گئی اور جلدی جلدی گھر کے سارے کام نپٹانے لگی۔ میں اپنے چچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی اور میں نے رات کو ان سے اجازت بھی لے لی تھی کہ 2-3 گلیاں چھوڑ کر چوتھی گلی میں رہنے والی رشیدہ آنٹی کے بیٹے کا نکاح تھا۔ انہوں نے سادگی سے نکاح کرنے کا سوچا، اس لیے انہوں نے مجھے قرآن خوانی میں بلایا تاکہ میں قرآن خوانی کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کروا سکوں۔ چچی نے مجھے صرف ایک ہدایت کی کہ اپنا چہرہ ڈھک کر جانا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن میں نے پھر بھی ان کی بات پر عمل کیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ کوئی بہت اچھا تو نہیں تھا۔ انہوں نے بہت مشکل سے مجھے جانے کی اجازت دی تھی، اس لیے میں نے ان کی بات پر عمل کر لیا۔ میں نے اپنے پاس موجود چند ایک جوڑوں میں سے ایک اچھا جوڑا نکالا۔ تیار ہو کر میں جانے لگی۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور اپنے دوپٹے سے ہی نقاب چہرے پر ڈال لیا۔ ابھی میں اپنے گھر سے نکل کر ایک گلی میں پہنچی ہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ میں نے سوچا کہ جلدی جلدی پہنچ جاتی ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے میرے وہم دور ہو گیا اور میں اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ سردار اجمل تھا۔ میرا سانس جیسے اٹک سا گیا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، تو کیا سمجھتی ہے، تو چہرے پر نقاب ڈال لے گی تو میں تجھے پہچان نہیں سکوں گا؟ میں کل رات سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب تو مجھے راستے میں ملے اور میں کب تجھے اپنا بنا لوں۔ یہ کہتی ہی وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں اپنی جگہ اچھل پڑی۔ میں نے فوراً سے دوڑ لگا دی، لیکن یہ کیا، وہ مجھ سے پہلے آگے بڑھ کر پہنچ چکا تھا۔ میرا نقاب کھل گیا، میرے چہرے کی طرف دیکھ کر میری تعریف کی۔ کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اب تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں رونے لگی۔ میں اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑائی کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں ایک دعائیہ تقریب میں جا رہی ہوں، حافظ قرآن ہوں، قرآن خوانی میں جا رہی ہوں۔ اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے رو رو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن وہ جیسے اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گیا کہ اس نے مجھے اپنے مضبوط فولادی ہاتھوں سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں ایک بار پھر سے اس کے قدموں میں جھک گئی۔ کہنے لگی، کیا کر رہے ہو سر عام، یوں مجھے تمام لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کا تاج پہنا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ دیکھتی ہی وہ مجھ پر رحم کرنے کی بجائے مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، تیری رگوں میں گندا خون بہہ رہا ہے اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تیری ماں کتنی بد کردار تھی اور تو اتنی پارسا بن رہی ہے۔ کیا میں اندھا ہوں جو مجھے نظر نہیں آتا؟ مگر وہ ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری چادر کھینچ لی اور میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ اس نے مجھے اگلے ہی لمحے اپنے باہوں میں اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اس دوران ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے وہیں گاڑی میں ڈال دیا۔ میں سن ہوتے دماغ اور جسم کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ گاڑی اپنی پوری رفتار کے ساتھ بڑھتی ہی اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں اس کا یہ ڈیرا اچھی طرح جانتی تھی، یہیں سے تو سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ میں رونے لگی، چلانے لگی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے ڈیرے پر لے آیا اور مجھے پٹک کر کہنے لگا، اب تمہیں اپنی اوقات یاد آئے گی۔ تم یہ جو سب کچھ ڈرامہ کر رہی تھی وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم جیسی لڑکیوں کو جو گندے خون کا نتیجہ ہوتی ہیں اور خود پارسا بنتی ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ جیسے ہی میرے آگے بڑھنے لگا تو میں خوف کی شدت سے کانپ کر ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے نوچنے اور کھسوٹنے کے لیے فوراً سے تیار تھا اور میں اس کا یہ گنونا پن دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ کافی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نرم گرم بستر پر پایا۔ جیسے ہی میرے سامنے نظر پڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھا۔ سردار اجمل میرے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھلا کیسے ہو گیا؟ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے جملے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے سردار اجمل نے ایک ایسا کام کیا جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں اپنی جگہ سن ہو گئی۔ زرتاشا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میری زندگی بالکل ایک بند گلی کی مانند تھی، جس کے ایک سرے پر مجھے ہمیشہ اندھیرا ہی دکھائی دیتا اور کبھی میرے لیے کوئی گھڑی سکھ اور چین کی نہ تھی۔ میں نے جب بھی اپنی ماں کو دیکھا ان کی نظروں میں خوف ہی دیکھا اور دوسروں کی نظروں میں ان کے لیے حقارت ہی حقارت موجود ہوتی۔ مجھے یہ بات بچپن میں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ جب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی تب مجھ پر ستم یہ ہوا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ غربت بھری زندگی گزارتے دیکھا۔ وہ کھانا بھی تمام گھر والوں کے بعد کھاتی اور ان کا بچہ کچا کھانا کھاتی۔ بچپن میں جب اپنی ماں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک دیکھتی تو میرا دل بھی حد دکھ جاتا، لیکن میں اس وقت بچی تھی۔ پھر جب بڑی ہوئی تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت سہمی رہتی، کبھی کسی گھر والے
نے مجھے پیار نہ کیا۔ ہم چچا چاچی کے ساتھ رہتے تھے، ان کے 5 بچے تھے جبکہ میں ایک ہی تھی، لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنے بچوں کو ترجیح دی تھی۔ مجھے کبھی پیار بھی بھری نظروں سے نہ دیکھا، ہمیشہ دھتکارا ہی۔ کبھی اگر میں کھیل میں ان کے کمرے میں چلی جاتی تو وہ مجھے مار کر وہاں سے بھگا دیتی کہ جاؤ، تم گندا خون ہو، تم اپنی ماں کے پاس ہی رہو۔ میری ماں ہمیشہ نظریں جھکا کر ان کے سامنے پھرتی رہتی، ان کے گھر کے سارے کام کرتی، ان کی ماسی بن کر رہ گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ان کے دلوں میں میری ماں کے لیے کوئی رحم نہ جگا۔ نہ انہوں نے کبھی میری ماں سے محبت سے بات کی، ہمیشہ انہیں حقیر بھی سمجھا۔ ان کے پیچھے جو وجہ تھی وہ مجھے تقریباً 12 سال گزرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آ سکی۔ میں نے امی کو ہمیشہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی شکایت کرتی کہ یا اللہ، میں ہی کیوں، لیکن پھر خود بھی رو رو کر اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتی کہ یا اللہ، تو نے مجھے آزمائش کے لیے چنا ہے اور میں یہ تیری آزمائش مرتے دم تک نبھاتی رہوں گی۔ میں نے ان جیسا صبر و عاجز کا پیکر انسان نہیں دیکھا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ابو کا رویہ بھی ان کے ساتھ دوسری گھر والوں کی طرح ہی تھا۔ ان کے رویے میں کوئی نیا پن نہیں تھا، ان کے رویے میں کوئی نرمی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو حوصلہ ہوتا۔ لیکن میں اکثر امی کو راتوں کو ابو کا یاد کرتے ہوئے بھی روتے دیکھتی۔ اپنی امی کی ذات کا یہ پہلو کبھی سمجھ نہ پائی۔ چچا چاچی کا رویہ صرف امی کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی انتہائی برا ہو گیا۔ مجھے بھی حقیر ہی سمجھتے اور اس قدر بری طرح سے دھتکار دیتے کہ میں انہیں دیکھتی ہی رہ جاتی۔ لیکن میں بھی اتنی ان رویوں کی عادی ہو گئی تھی کہ مجھے ان کی ڈانٹ کا اثر نہیں ہوتا۔ دن گزرنے لگے، ابو کا کاروبار چچا کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دکان سنبھالنے کے لیے دکان پر بٹھایا اور جب کبھی امی دبے لفظوں چچا سے پیسوں کا مطالبہ کرتی تو وہ انہیں حقارت سے دیکھ کر کہتے کہ تمہاری اوقات کیا ہے جو میں تمہیں خرچے کے لیے پیسے دوں؟ 2 وقت کی روٹی تمہیں مل جاتی ہے، پہننے کو کپڑے نصیب ہیں، تو اس سے زیادہ بندے اور کیا چاہیے؟ ہمیں ڈر ہے کہ اگر کہیں تمہیں پیسے دیں گے تو تم دوبارہ سے ماضی کی طرح اس گھر سے بھاگ جاؤ گی۔ تب پہلی بار مجھے پر انکشاف ہوا تھا کہ امی کا کوئی ماضی بھی ہے اور یہ ماضی میری نظروں سے اوجھل ہے۔ چچا کے منہ سے پہلی بار یہ بات سن کر میں نے امی سے پوچھنے کی ہمت ہی کر لی تھی کہ آخر یہ چچا کون سے ماضی کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری طرف پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا، مجھے اپنے سینے سے چھپا لیا۔ کہنے لگی یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ تم دوبارہ کبھی مجھ سے یہ سوال کیا تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں ہے؟ میں نے تڑپ کر ان کے گلے لگ کر کہا امی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اور میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہی کرتی ہوں، لیکن ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میں 10 سال کی عمر میں ہی بہت سمجھدار سنجیدہ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے امی سے پوچھا تو وہ مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ کہنے لگی وقت ہر بات کا خود جواب دے دے گا، تم صحیح وقت کا انتظار کرو، تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ بس میں تمہیں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تمہاری ماں بے گناہ ہے اور اس میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ لوگوں کے سامنے سر جھکائے، لیکن میں مجبور ہوں، بے بس ہوں تمہاری خاطر۔ میں لوگوں کے سامنے سر جھکا کر بھی جینے کے لیے مجبور ہوں کہ تم پر کوئی اینچ نہ آئے اور میرے اچھے دن آئیں گے تو میں ان تمام لوگوں کو منہ توڑ جواب دوں گی، لیکن میں اچھے دنوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں انہیں دیکھ کر رہ گئی اور پھر اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اپنی ماں پر شک کیا اور نہ انہیں شکی نگاہوں سے دیکھا، بلکہ ہمیشہ انہیں پیار محبت سے پیش آتی رہی کیونکہ وہ میری ماں تھی۔ لوگ چاہے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے رہے، مجھے ان پر ہرگز بھی یقین نہیں کرنا تھا۔ لیکن پھر قدرت نے میرے ساتھ ایک ایسا ستم کیا جسے سہتے سہتے میں بالکل پتھر کی ہو گئی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد 2 سال بھی گزر گئے تھے کہ والدہ بستر پر پڑ گئی۔ چچا نے انہیں دیکھ کر رخ پھیر لیا اور کہنے لگے اب اس کا کیا علاج کرواؤں؟ یہ تو جتنی جلدی ہو سکے اس دنیا سے جائے تو ہمیں سکون ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے پہلی بار اپنی ماں کے حق میں آواز بلند کی۔ میں نے کہا چچا، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وقت میں 12 برس کی ہو چکی تھی۔ میری ماں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، چاہے آپ کے لیے اہمیت رکھے یا نہ رکھے، اس کی زندگی میری زندگی ہے۔ آپ ہمارے ابو کے کاروبار پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں تاکہ میں اپنی ماں کا علاج کرا سکوں۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر چچا نے آگے بڑھ کر مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا اور میں وہیں لڑکھڑا کر گر گئی۔ انہوں نے کہا جتنی تیری ماں پر سا ہے، اگر میں اس کی زندگی بچانے کی کوشش کروں تو اچھا بھی لگے، لیکن یہ ایک بد کردار عورت ہے اور بد کردار عورت جتنی جلدی اس زمین سے اٹھا لی جائے اتنا ہی اچھا ہے تاکہ یہ کسی اور کو گمراہ نہ کر سکے۔ ان کی بات سن کر میں رو پڑی۔ امی نے مجھے گلے لگایا، امی نے چچا کے سامنے دیکھا اور کہنے لگی بھائی صاحب، میں نے ساری زندگی آپ کے سامنے زبان نہ کھولی، لیکن اب بس بہت ہو چکا ہے۔ میں قیامت کے دن آپ تمام لوگوں کا گریبان پکڑوں گی کہ جو الزامات آپ لوگوں نے میری ذات پر لگائے ہیں۔ اس کے بعد آپ میری ننھی بچی کے دماغ میں بھی یہ سب کچھ بھر رہے ہیں۔ یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں، میں بد کردار نہیں ہوں اور وقت اس بات کا جواب آپ کو ضرور دے گا۔ قیامت کے دن آپ کو ساری حقیقت پتہ چل جائے گی، تب میں آپ کا گریبان پکڑ کر کہوں گی کہ کسی بھی گناہ پر الزام لگانا، تہمت باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی امی نے دوسری طرف رخ موڑ کر بستر پر
کروڑ لی اور میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ ساری رات میں ان کے سرہانے بیٹھی رہی، انہیں وقتاً فوقتاً دیکھتی رہی کہ ان کی سانسیں تو چل رہی ہیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور پھر صبح جب تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی ہے تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، امی کو دیکھا تو وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بار بار امی کو ہلایا لیکن انہوں نے مجھے مڑ کر جواب نہ دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، میں نے سگے بڑھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، چچا کو اٹھایا، چچی کو اٹھایا، کہنے لگی امی جواب نہیں دے رہی، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، ایک دم سے جیسے بے ہوش سی ہو گئی اور مجھے جواب ہی نہیں دے رہی۔ میں روتے ہوئے نہ جانے کون سے بے ربط الفاظ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور پھر کمرے میں آئے اور چچی نے مجھے باقاعدہ طور پر مبارکباد دی، کہنے لگی، دیکھ تیری ماں چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر لیا ہے، اس کے ہونے سے جو بے برکتی ہمارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو بھی چپ چاپ تو چار آنسو بہا اور پھر خاموش ہو جا، کہ ایسے لوگوں کو دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ دن میرے لیے ایک ایسا دن تھا کہ جس میں زمین گرتی چلی جا رہی تھی اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت زیادہ غمگین تھی اور میرے غم بانٹنے والا موجود ہی نہیں تھا۔ بس میں آسمان کی طرف رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی کہ یا اللہ تو مجھے حوصلہ دے، صبر دے، لیکن مجھے ایسی ازمائش سے نہ گزار کہ جو میں سہ نہ سکوں۔ کاش یہ سب کچھ خواب ہو اور میں آنکھ کھولوں تو خواب ٹوٹ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا، یہ سب کچھ حقیقت تھی۔ امی چلی گئی، نماز جنازہ پڑھا دیا گیا، انہیں دفنا بھی دیا گیا اور میں تب سے لے کر اب تک ان کی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھی انہیں یاد کرنے لگی۔ چچا چچی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، تیری ماں نے ماضی میں جو کچھ کیا تو اس سے واقف نہیں ہے، لیکن اب ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں گھر میں صرف اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں جب تم اپنی زبان بالکل بند کر لو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، یعنی تم ہماری غلام بن جاؤ۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ مجبوری، بے بسی اور بے کسی کیا ہوتی ہے۔ امی بھی شاید اسی بے بسی اور مجبوری کا شکار تھی اور میں نے چپ چاپ ان کے کہنے کے آگے سر جھکا دیا۔ اسی دوران پھوپھو رہنے آئی، انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے گلے لگ کر خوب روئی اور پھر مجھے 2-3 دن تک اپنے پاس اپنے کمرے میں سلائے رکھا۔ وہ مجھے بہت پیار سے پیش آ رہی تھی کہ میں نے پہلی بار زندگی میں انہیں دیکھا تب میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے سوال پوچھا کہ پھوپھو جی امی کو سب لوگ ماضی کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، انہیں تانا کیوں دیتے تھے، کیا کوئی اس کے پیچھے ایسی بات تھی جو مجھے معلوم نہیں ہے؟ پھوپھو نے روتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا تمہاری ماں کی یہ حالت شاید میری وجہ سے تھی، میری وجہ سے اس نے اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لے لیا۔ آج میں یہ راز تمہارے سامنے کھولتی ہوں کہ تم اپنی ماں سے کبھی نفرت مت کرو اور اسے ایک نیک عمل کر کے اس کا فائدہ پہنچاتی رہو کہ اب وہ دنیا سے گزر چکی ہے۔ اور یہ قسم تمہاری ماں نے ہی مجھے دی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اسی وقت بھائی بھابھی اور بھیا کے آگے یہ حقیقت کھول کر رکھ دیتی، لیکن تمہاری ماں نے مجھے قسم دی تھی، پھر انہوں نے ماضی میں کھوئے ہوئے مجھے جو قصہ سنایا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ گاؤں کا سردار عزیز ایک بہت بڑا طاقتور سی بہت شخصیت کا مالک تھا، یعنی اس کے ہاتھ کافی لمبے تھے، وہ جسے چاہتا پسند کر لیتا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ خوبصورت تھی اس لیے اس نے ایک بار مجھے دیکھ لیا اور اس نے یہ چاہا کہ وہ میں اس کے ساتھ ایک تعلق بنوں جو بے نام سا ہو اور چند دنوں بعد مشتمل ہو۔ وہ ایک دبے لفظوں میں مجھے سمجھا رہی تھی اور میں جو 13 برس کی تھی ان کی ساری بات سمجھنے لگی کہ مجھے وقت نے پہلے سے ہی بڑا کر دیا تھا۔ میں ان کی بات غور سے سننے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی بھابھی کی اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ سردار میرے پیچھے پڑ گیا تو بھائی نے مجھے گھر میں بند ہو جانے کا کہا، لیکن اس سے خطرہ ٹال نہیں سکتا تھا کہ پورا گاؤں سردار سے ڈرتا اور اسے کچھ بھی نہ کہتا۔ ایسے میں بھابھی نے مجھے ایک مشورہ دیا، کہنے لگی، تم سردار سے ڈرو مت بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو، اس سے ڈرو گی تو وہ تمہارا اور تمہیں ڈرائے گا، بلکہ پولیس اسٹیشن جا کر اس کی رپورٹ لکھوا لو۔ میں نے اپنے ایک دوست کے تواس سے اس کی رپورٹ لکھوائی تو وہ ایک دن جیل کی سیر کر کے آ گیا، لیکن اگلے ہی دن اس نے ہمارے گھر پر دھاوا بول دیا۔ تمہاری ماں کو مجھے یعنی تمہاری پھوپھو کو سمجھ کر وہ اٹھا کر لے گیا اور وہاں جا کر تمام لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ میں بھاگ گئی ہوں اور سردار عزیز کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔ لیکن جب وہ وہاں مجھے لے جا کر میری شکل غور سے دیکھنے لگا تب اسے پتہ چلا کہ تمہاری ماں ہے اور میں جو یہاں گھر میں ہی موجود ہوں، وہ میرے دھوکے میں تمہاری ماں کو اٹھا کر لے گیا۔ پورے گاؤں میں جنگل کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ سردار عزیز کی شادی افضل صاحب کی بیوی سے ہو رہی ہے، انہوں نے اس سے طلاق لے لی ہے۔ تمہاری ماں نے جیسے تیسے سردار عزیز کو یقین دلایا کہ میں امینہ نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک بچی کی ماں ہوں اور میرا نام صالحہ ہے، لیکن اس دھوکے بازی پر اس نے تمہاری ماں کو معاف نہ کیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا اور میں نے فوراً سے اپنے دوست کو اطلاع دی تو اس کا بھائی جو پولیس میں تھا وہ وہاں پہنچ گیا اور تمہاری ماں کو باعزت بازیاب کروا کر لے کر آیا۔ لیکن جہاں تمام گاؤں میں لوگ یہ بات پھیلا چکے تھے کہ تمہاری ماں کے سردار عزیز کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن پھر پولیس کے چھاپے کی وجہ سے ڈر کر واپس آ گئی۔ تب سے تمہاری ماں کا کردار بد کردار ہو گیا۔ وہ چاہتی تو ثابت کر دیتی کہ سردار عزیز کو مجھ سے مطلب تھا، لیکن میں کنواری تھی، اس لیے تمہاری ماں نے مجھے قسم دی کہ وہ اصل حقیقت کسی کو بھی نہ بتائے۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا کہ میں بدنام ہو گئی ہوں،
चाह कर भी मुझसे ये बदनामी कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तुम बच्ची हो, तो तुम अपने आप को बचा कर ही रखो। मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिलकर रहेगा, तुम्हारे नसीब में जो होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बदनामी हो गई तो तुम्हें कुछ हाथ ना आएगा। यूँ मैं चुप रही और देखो आज तुम्हारी माँ से सिसक कर बलक बलक कर माजी के हवाले ताने सुनकर इस दुनिया से ही रुखसत हो गई है। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हर हाल में मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी और मैं तुम्हें कभी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने जाते जाते अपने भाई साहब से यानी चचा से कहा कि खबरदार जो ज़रा दाशा को यहाँ कोई भी तकलीफ हुई, अगर इसे को कोई तकलीफ पहुंची और मुझे इतला मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटे भाई चूंकि बड़ी बहन से डरते थे इसलिए खामोश रहे और चचा ने फिर मुझ पर जुल्म सितम करना शुरू छोड़ दिया। बस कभी कभी झड़क दिया करते और धुतकार देते, लेकिन अब मैं उन तमाम चीज़ों की आदी हो चुकी थी। दिन गुजरने लगे, मैं 16 वर्ष की उम्र में पहुंच गई। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं चचा चची की तरह उनका बच्चों की तरह तालीम हासिल करूं, लेकिन चचा ने साफ तौर पर मना कर दिया। मुझे बात बात पर यही कहते कि तुम गंदे खून की पैदावार हो, तुम्हारा क्या भरोसा, अगर तुमने भी अपनी माँ की तरह ड्रामा किया तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। गांव वाले अभी तक इस बात को नहीं भूले थे कि सालिया सरदार अजीज़ के साथ भाग गई थी, लेकिन फिर वहां से जिल्लत और रसवाई मिलने के बाद दोबारा जहां आई और फिर उसके कुछ अरसे बाद एक बच्ची को जन्म दिया। सरदार अजीज़ तो जब मैं 17 वर्ष की उम्र में पहुंची तब ही बीमार होकर मर चुका था। उसकी बीमारी ऐसी थी कि किसी को समझ ही नहीं आती। उसने मेरे माँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, जबकि सच तो ये था कि उसने मेरी माँ को अगवा किया था। दिन गुजरने लगे, मेरी माँ का माज़ी उसकी कब्र के साथ ही दफन हो गया, लेकिन मैं उसके हवाले से जानी जाती थी। मुझे अक्सर लोग गंदा खून कहकर पुकारा करते थे और मैं जब चुपचाप उन्हें देखा करती, अल्लाह से दुआ मांगती कि एक दिन आएगा जब ये लोग इतराफ़ करेंगे कि उन्हें ये वाक़ई माँ एक अच्छी औरत और अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, जिसकी माँ इंतहाई नेक, शरीफ, पाकबाज़ और पाकीज़ा औरत थी। फूफो तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए और जिस औरत के लिए मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने मुझसे पलट कर दोबारा ना पूछा। लोग खुद गर्ज़ हो जाते हैं और इसी खुदगर्ज़ी में अपने खून के रिश्तों को भुला देते हैं। ये बात मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देख ली थी। मैं अब 20 वर्ष की उम्र तक पहुंच गई तो मैंने चचा से कहा कि अगर सब चाहते हैं कि मैं घर में ही कुरान पाक पढूँ तो आप किसी बाजी का इंतज़ाम कर दें, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार होंगी। पहली बार उन्होंने मेरी बात पर गौर करना शुरू किया और शायद उन्हें मेरी बात पर यकीन आ ही गया। उन्होंने सोच लिया कि वो मुझे हाफ़िज़ कुरान बनाएँगे। मैं तुम्हें हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी माँ की रूह को कुछ तो सुकून मिले। मैंने उनकी ये बात नज़रअंदाज़ कर दी। ये उन्होंने मेरी मिन्नतों के बाद घर पर एक मौलमा लगवा दी जो आते-जाते मुझे कुरान पाक की तालीम देती और यूँ मैं रफ़्ता-रफ़्ता दीन के करीब होती गई। मैंने पूरे 1 साल के अरसे में दिल लगाकर कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मेरे लिए एक और आज़माइश लेकर खड़ी हो गई और मैं जो अपनी माँ की गंदे करतूत के हवाले से जानी जाती थी, इसमें सदाकत शामिल होने वाली है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा और मैं एक बार फिर से लोगों की नज़रों में आने वाली हूँ। एक दिन मेरी मौलमा जो मुझे कुरान पाक पढ़ाने के लिए आया करती थी, वो बीमार हो गई। मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं चची से इजाज़त लेकर उनके घर गई और उनकी तबीयत दरियाफ़्त की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कल से मैं तुम्हें दोबारा से कुरान पाक सुनाने के लिए आया करूँगी। उनकी तीमारदारी करके मैं दोबारा जल्दी घर आ गई, क्योंकि चची ने मुझे कहा था कि तुम आधे घंटे के अंदर घर पर आ जाना। अगर चचा को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा बुरा मनाएंगे और ना सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी डांटेंगे। मैंने चची की इस बात का पास रखा और घर जल्दी आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दो नज़रें मेरा ताक़ब कर रही हैं और उनकी नज़रों में आ रही हूँ। अगले दिन मौलमा मुझे कुरान पाक दोहराने के लिए आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारे घर रोज़ नहीं आ सकती। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी कि मैं आपके घर पर कैसे आऊँ? चचा तो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब मेरी बीमारी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि मेरे रोज़ इतना पैदल सफ़र करूँ। लिहाजा अब तुम कुरान घर में ही दोहरा लेना। मैंने उनकी बात मान ली। जाते-जाते उन्होंने पलट कर मुझे देखा और कहने लगी, मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे बाहर एक अमीरज़ादा दिखाई दिया। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे कुछ भी ना बताया और बहाना कर दिया, लेकिन तुम होशियार रहना, ये कौन था जो तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर रहा था? ये सुनते ही मेरे ऊपर का साँस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। मैं अपनी माँ के वो सारे ताने याद करने लगी जो उन्हें मिला करते थे। मैं झरझरी लेकर अंदर आ गई। अंदर आकर दरवाज़ा मज़बूती से बंद कर दिया। चची जान कहीं गई थी और उनकी छोटी बेटियाँ अपने कमरे में सो रही थी। इसके अलावा घर में और कोई मौजूद नहीं था। अचानक से घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं उछलकर दूर हुई। दूर दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? तो जवाब आया, सरदार अजमल। और मेरा साँस जैसे मेरे सीने में ही अटक गया। ये तो वही सरदार अज़ीज़ का बेटा है जो यहाँ कह रहा था। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, कैसी हो जान-ए-मन? इसका तर्ज़ मुख़ातिब सुनकर मेरा दिमाग बेग से आड़ में मैंने उँगली उठाकर उसे वार्निंग दी और कहा कि किस काम से आए हो, वो बताए।
और जाओ यहाँ से। तो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं एक बार फिर से वहीं सब कुछ होते नहीं देख सकती थी जो मेरी माँ के साथ हुआ। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया, गहरे-गहरे साँस लेने लगी। थोड़ी सी देर बाद चची जान घर आई तो उन्होंने मुझे गौर से देखा, कहने लगी, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने उन्हें कुछ भी ना कहा। हालाँकि मुझे उन्हें उसी दिन बता देना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी और संगीन गलती थी। लेकिन इसके बाद से सरदार अजमल ने दोबारा ऐसी कोई कोशिश ना की। इसलिए मैं बेफ़िक्र सी हो गई और खुद को तसल्ली देने लगी कि मैं जाती भी कहाँ हूँ, जो वो मुझे पकड़ लेगा। मैं तो घर में ही रहती हूँ और घर के अंदर वो जब तक नहीं आ सकता जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलूँ। इसी बेफ़िक्री ने मुझे वो दिन दिखाए जो मैं कभी देखना भी नहीं चाहती थी। मैं घर में फ़ारिग बैठी रहती तो मैंने चच्ची से मिन्नतें की कि मैं घर में बच्चों को मदरसा पढ़ा दिया करूँ। चची ने बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद मुझे इजाज़त दे दी, तो मैंने छोटे बच्चों को घर में मदरसा पढ़ाने लगी। उसका मुआवज़ा मैंने ये रखा कि इसका सवाब मेरी अम्मी को जाए, जो ज़माने भर की सख्तियाँ सहने के बाद इंतहाई बुरी हालत में इस दुनिया से गई। कसम परस्ती में सारी ज़िंदगी गुज़ारी और किसी पर बोझ ना बनी, बल्कि अपने शौहर का कारोबार होने के बावजूद उन्हें पाई-पाई के लिए मुहताज कर दिया गया। माँ चचा-चची की इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। मैं इस वक़्त उनके रहम करम पर ज़िंदगी गुज़ार रही थी। मैंने अपनी सारी तवज्जो अम्मी को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए मदरसे के बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाने में सर्फ़ कर दी। इसी दौरान हमारे मोहल्ले में चंद गलियाँ छोड़कर एक आंटी रहने के लिए आई। उन्होंने अपना एक बच्चा मदरसे में पढ़ाने के लिए भिजवाया तो मैंने मेरा तर्ज़ तालीम बहुत पसंद आया। तो अगले ही दिन वो चची के पास आई और कहने लगी, हमने नया-नया घर लिया है, मेरे बेटे का सादगी से निकाह है, कुरान ख़वानी करवाई है। इसलिए आप अपनी बेटी को भेजें ताकि वो हमारे घर में दुआ भी करवाए। ये दुआ करवाने का मेरा पहला तजर्बा नहीं था। इससे मुझे पहले भी मोहल्ले में 2-3 घरों में फ़ौतगी के वक़्त मैंने दुआ कराई थी और मेरे रिक्कत अमेज़ दुआ इन्हें इतनी पसंद आई थी कि अब मोहल्ले के तमाम लोगों में मेरी धूम-धाम थी, लेकिन मुझे इस शोहरत से कोई दिलचस्पी ना थी। अलबत्ता चची की इनसे दोस्ती हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और कहा, जल्दी आ जाना। मैंने उनकी बात पर अमल किया। जाते-जाते उन्होंने मुझे एक और हदायत की कि जब तैयार होकर जा रही हो तो अपने चेहरे पर निकाब डाल लेना। ना जाने उन्होंने ये बात क्यों की, मेरा दिल ज़ोर से धड़का और अचानक से सरदार अजमल का चेहरा मेरी आँखों के सामने लहराने लगा कि कहीं दोबारा से मेरे किरदार पर कोई उँगली तो नहीं उठाएगी। लेकिन फिर मैं मुतमईन हो गई कि जब तक अल्लाह मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने अपना अच्छा-सा जोड़ा पहना जो सदियों में मुझे नसीब हुआ और तैयार होकर दुआ के लिए जाने लगी थी कि रास्ते में मुझे ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। हालाँकि घर ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक ही था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा कोई भी मौजूद ना था। मैं दोबारा से चलने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े जब सरदार अजमल मेरे सामने खड़ा मुकरू हंसी हंसने लगा और कहने लगा, किधर जा रही हो जाने मन? 1 महीने तक अगर पलट कर तुम्हें नहीं देखा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हें भूल गया हूँ। तुम आज भी मेरे दिल में बसती हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो। ये बात तो मुझे मेरे पापा ने बताई थी कि तुम्हारी माँ भी इतनी खूबसूरत थी और तुम उनका बिल्कुल पर तो हो। ये सुनकर खौफ तारी हो गया। मैं भागने लगी, लेकिन उसने मेरी चादर खींच ली। मैंने उसके कदमों में पड़कर उससे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो। मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की। इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे मेरी बदनामी हो जाए। लेकिन वो अपने नफ्स की राह पर चल पड़ा। उसने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया। मैं रोती रही, पलकती रही, लेकिन वहाँ मेरी फ़रियाद सुनने वाला कोई भी ना था। वहाँ जाते ही उसने मुझे अपने डेरे में लाकर पटक दिया। मैं थर-थर काँपने लगी। मेरा वजूद ज़लज़लों की ज़िद में था। वो मुझे नोचने के लिए तैयार नज़र आने लगा। उसने अपनी कमीज़ उतार दी और जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो खौफ़ की शिद्दत के मारे मेरे ज़हन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। ज़हन मऊफ़ हो गया, जिस्म सुन्न हो गया और अगले ही लम्हे मैं गिर पड़ी। बेहोश हो चुकी थी। होश-ओ-खौफ़ से बेगाना होकर गोया मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझ पर पानी की छींटे फेंक रहा हो। मैं अचानक से उठ खड़ी हुई। सामने क्या देखती हूँ कि सरदार अजमल के चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। मुझे देखकर कहने लगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरत-ज़दा सी उसकी ये काया पलट देखने लगी कि भला इसे क्या हो गया है? ये तो अभी मेरी इज़्ज़त बर्बाद करने पर तुला हुआ था और अब ये मुझसे माफ़ी क्यों माँग रहा है? मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। चाहे तुम मुझे हाथ लगाओ या ना लगाओ। तुमने मुझे मुझे गवाह कर लिया। समझो मेरी इज़्ज़त तो मट्टी में मिल ही गई। काफ़ी सालों पहले तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ यही किया। मेरी फूफो के धोखे में मेरी माँ के साथ बुरा सलूक करने की कोशिश की, उसे बदनाम कर दिया और आज तक लोग मुझे इस तुम्हारे ही बाप का गंदा खून कहते हैं, जबकि मेरे अल्लाह गवाह है कि मेरी माँ कितनी पाकीज़ा थी। तुमने मुझे यही कहना कि तुम्हारी माँ पर साथ ही थोड़ी थी जो तुम पर सा बन रही हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ बदकिरदार नहीं थी, बल्कि तुम्हारा बाप बदकिरदार था, जिसकी वजह से मेरी माँ बदनाम हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। मैं हैरान हो गई थी। ये इंसान शादीशुदा होने के बावजूद, औलाद होने के बावजूद ऐसी हरकतें करने का कैसे सोच सकता है?
مجھے اس شخص سے گھن آنے لگی۔ میں نے اسے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی کہ اگر تم ایک شخص کو گاؤں میں میرے کردار کی گواہی پیش کرو تب ہی تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم حافظ قرآن ہو، خدا تمہاری دعا سنتا ہے۔ تم ویسے بھی قرآن خوانی میں جا رہی تھی، تم وہاں تمام لوگوں سے میری بیٹی کی دعا کروانا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہی ہے۔ میں نے تم پر ظلم کیا، اللہ نے مجھ پر ہی وہ سارا کھیل الٹا دیا۔ میری بیٹی چھت سے کھیلتے ہوئے نیچے گر گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور میں اب وہیں جاؤں گا، لیکن جاتے جاتے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑوں گا۔ ویسے بھی تمہیں وہاں سے اٹھائے زیادہ دیر نہیں ہوئی، لیکن میں تمہارے کردار کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ انسان کے خود کے اوپر جب بیتی ہے تب اسے دوسروں کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ تب تک وہ فرعون بن کر گھومتا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنی چادر اوڑھی اور وہ بھی گاؤں میں مجھے لے کر آ گیا۔ وہاں لوگ مجھے حیرت سے کہنے لگے، رشیدہ آنٹی بھی وہاں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ہم نے تو تمہیں پارسا سمجھ کر بچہ پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم تو کچھ اور ہی نکلی۔ اچھا ہوا جو میرے گھر کی قرآن خوانی تمہارے ہاتھوں سے نہ ہوئی۔ تو سردار اجمل نے آگے بڑھ کر انہیں کچھ بھی مزید کہنے سے روک دیا اور کہنے لگا، میری نیت میں کھوٹ تھی، میں نے اسے اغوا کرنا چاہا، لیکن خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ میری غلط نیت نے خود میری ہی اولاد کو نقصان پہنچایا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہوں، جو گھر سے فون آیا کہ تمہاری بیٹی چھت سے گر کر زخمی ہو گئی ہے، تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ غلط ہوگا۔ اس کے کردار کی گواہی دیتا ہوں، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ یہ تو مجھے جانتی تک نہیں ہے، اور یہاں تک کہ بات اس کی ماں کی عزت کا سوال ہے، ماضی کا سوال ہے، تو اس کی ماں بھی اتنی ہی پاکیزہ اور کردار کی بہترین عورت تھی جتنی کہ یہ ہے۔ میرے باپ نے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا اور اسے پورے گاؤں میں رسوا اور بدنام کر دیا۔ وہ ساری زندگی یہی باتیں سنتی رہی کہ وہ بد کردار ہے، لیکن آج میں نے صرف اس کی بلکہ اس کی ماں کی کردار کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ سردار اجمل میں ہی وہ انسان ہوں جس کی رگوں میں غلیظ خون دوڑ رہا ہے، جو پاکیزہ اور کردار کی بہترین عورتوں کو بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پہلی بار چچا چاچی نے بھی یہ سب کچھ سنا اور رونے لگے، مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے، پتہ نہیں سالیہ ہمیں قیامت کے دن معاف کرے گی بھی یا نہیں، ہمیں تو جو کچھ دکھایا گیا تھا ہم نے اسے سچ مان کر اسے اتنی سخت سزا بھی دی ہے اور اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، کاش وہ ہمیں معاف کر دے۔ اتنی دیر میں وہاں محلے کی رشیدہ آنٹی بھی شرمندہ نظر آنے لگی اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ تمام لوگوں کے سامنے سرخرو ہو گئی، اور نہ صرف میں بلکہ میری ماں بھی سرخرو ہوئی، اور مجھے سوال کا جواب خود بخود مل گیا کہ بیٹا، میرے ماضی کے حوالے سے وقت تمہیں اس کا بہترین جواب دے گا، اور آج وہی وقت تھا کہ سردار عزیز جو میری ماں کو بدنام کرنے کا سبب بنا، اسی کا بیٹا آج بھرے بازار میں نہ صرف بلکہ میری ماں کے کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ قدرت کی انصاف پر مجھے یقین آ گیا اور وہ روتے ہوئے میرے کردار کی گواہی دے کر چلا گیا، اور میں نے دل میں دعا کی کہ اس کی اولاد کو سلامت رکھ۔ اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کا سوچا اور اسے سزا ملی، لیکن اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ سلامت رہے اور ان تمام لوگوں کے دلوں میں جو نفس کی راہ پر چل پڑے ہیں اپنی محبت ڈال دے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی ہدایت کی دعا بھی کی اور اپنی ماں کی قبر پر پہلی بار جا کر انہیں خوشخبری سنائی کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کر دی ہے اور وہ تمام لوگوں کے سامنے پاکیزہ سرخرو ہو گئی ہے۔ مجھے اللہ کی اس بات پر یقین ہو گیا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے مشکلات سے گزارتا ہے، اور اب میں تمام لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جی رہی تھی، اپنا مدرسہ چلا رہی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے چچا چاچی نے میری شادی اپنے بڑے بیٹے سے کر دی۔ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا کہ زندگی میں سکون کے لیے ضروری ہے، اور خود بھی سکون سے رہ رہی ہوں۔ بس اس سے زیادہ میں اور کیا چاہتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا ادا کروں کم ہے، اس نے میرے لیے مشکل سے آسانی کا راستہ نکالا اور آج تک میری مدد کرتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔